پاکستان میں خاص طور پر سارے محب وطن ہیں، لیکن جس طرح اب تقریریں جذبات سے مغلوب ہو کے اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح قیامت کی آخری نشانیاں آ گئی ہیں اور اگلے مہینے کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے، تو ہم اس جذبات کو اتنا آگے لے کے جا رہے ہیں اور شہادت تک جا رہے ہیں کہ سارے پہنچے وہاں کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی راستے میں بڑی چیزیں موجود ہیں، اتنا نہیں ہے کہ ہم جس طرح شہادت کا جذبہ بھی لے کے وہاں چڑھ دوڑیں۔ مجھے بتائیے کہ اگر آخری نشانیوں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، علماء جانیں، ان کا کام جانیں، ہم تو دنیا دار بندے ہیں۔ یہ جو مسلمان ممالک پہلے اکٹھے ہوں گے نا کہ اسی کے خلاف ظاہر ہونا پڑے گا، مجبوری سے صحیح، تو اس کی ابتدا کہہ سکتے ہیں وہ ہو گئی ہے۔ قطر پر حملہ ہو گیا، ایران پر ہو گیا، فلان ہو گیا، انہوں نے لیبیا کو ختم کر دیا، عراق ختم کر دیا، مصر کو سرنڈر کرا دیا۔ اب سعودی عرب جو ان کا باقاعدہ دوست تھا اور ایران کے زمانے میں جو رول تھا وہ سعودی عرب کا ہے، تو وہ بھی پریشان ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی وہ موقع کہاں آیا کہ ہم یہ سارے اتنے خدشے کے پیش نظر اس طرح کی تیاریاں شروع کر دیں کہ 12 منٹ کی ڈرائیو ادھر ہے، 13 منٹ کی ادھر ہے، ادھر میزائل ادھر جا رہا ہے تو فلانی جگہ ادھر جا رہا ہے۔ یہ کام اتنا آسان ہے؟ 19 اڈے تو آپ نے بتائے ہیں مڈل ایسٹ میں، کہ ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ سارے ادھر لے جاؤ، کہ ہم معاہدے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور سعودی عرب میں جو چیزیں انسٹالیشن ہے وہ کہاں، وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جائیں۔ اس معاہدے کو ہم نے گلیمرائز بہت کر دیا۔ اچھا، ویسے ایک بات ہے اقبال شاہ صاحب، میں بھی آپ کی اس بات سے ایگری تھا کچھ عرصہ پہلے تک کہ یار بغیر مسلمانوں کے اتحاد کے، اکٹھ کے یہ کیسے ہوگا۔ تو پھر جب میں نے تاریخ کو کرٹیکلی دیکھا تو عالم اسلام پر ایک وقت ایسا ہی پہلے بھی تھا، جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی مہم شروع کی تھی۔ اس وقت بھی مسلمانوں کے اندر افتراق اور انتشار تھا، وہ اکیلا اٹھا تھا ایک جذبہ لے کر، اور اس نے متحدہ یورپ کی صلیبی قوتوں کو شکست دے دی تھی۔ اس نے انتظار نہیں کیا کہ مسلمان ملک پہلے اکٹھے ہوں۔ اس وقت جو بغداد کی مسلمانوں کی خلافت تھی وہ تو سسک رہی تھی، اور وہاں پر جو گفتگویں ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ وضو جو ہے وہ 1 لوٹے پانی سے جائز ہے کہ 2 لوٹے سے جائز ہے، نیاز کیسے بانٹنی چاہیے، نیاز پر کیا پڑھنا چاہیے، اس طرح کی بحثیں اس وقت ہو رہی تھی۔ تو انتشار اس وقت بھی عظیم تھا۔ تو اس وقت ایک بندہ مرد مجاہد اٹھتا ہے اور وہ یورپ کی جو متحدہ قوتیں ہیں ان کو شکست دے دیتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ انتظار یہ کیا کرنا کہ بھئی یار مسلمانوں میں اتحاد ہو تو پھر ہم کوئی سٹیپ لیں، تو میرا خیال ہے ایسا اتحاد شاید کبھی بھی نہ ہو سکے، اور نہ کبھی پہلے ممکن تھا اور نہ اب ممکن ہے کہ 57 ملک پہلے اکٹھے ہوں اسرائیل کے خلاف اور پھر جناب جہاد کا اعلان کیا جائے، نہیں۔ تو میرے خیال میں ایسے ہی ہوگا جیسے یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز بنے گی جس کے اب دیکھیں پاکستان یعنی اسرائیل جس طرح ایک بے لگام گھوڑے کی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا اور پاکستان کو بھی للکار رہا تھا وہ، اور اس نے نام بھی لے دیا تھا کہ جس طرح امریکہ اپنے اہداف کا تعاقب کرتے ہوئے پاکستان کے اندر گھسا تھا، اسامہ بن لادن کا انہوں نے حوالہ دیا، اس پر حملہ کر کے تو اس کو انہوں نے مار دیا۔ تو ہم بھی اس طرح حق یہ رکھتے ہیں کہ جہاں بھی ہمارے دشمن ہوں ہم وہاں پر، تو یہ یعنی پاکستان کو کھلی چتاونی تھی۔ اور اب اس معاہدے کے بعد پاکستان کی رسائی جو ہے، پہلے پاکستان کی رسائی اسرائیل تک نہیں تھی، اور اسرائیل جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان پر حملہ آور ہوتا رہا ہے۔ یہ 7 سے 10 مئی 2024 میں جو ہندوستان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تھا تو اس میں اسرائیل نے براہ راست حصہ لیا تھا پاکستان پر حملہ آور ہونے میں۔ تو پاکستان کی تو رسائی نہیں تھی کہ وہ اسرائیل پر حملہ آور ہو سکے۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان اسرائیل سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گیا ہے۔ سعودی عرب کا جو ہوائی اڈہ ہے جو اسرائیل کے ساتھ جس کی بارڈر ہے، اب پاکستان براہ راست اسرائیل پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے اس معاہدے کی۔ اب یعنی اسرائیل کے پنجابی میں کیا کہتے ہیں، تون جڑی ہے ساڈے گوڈیاں تھلے آ گئی ہے۔
اب اسرائیل کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر پاکستان کو، اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ بالفعل نہیں، جذبات بھی ہونے چاہیے کہ آپ تاریخ کے طالب علم ہیں تو تاریخی کی مثالیں دیں گے. ہاں. تو اب اسرائیل ہمارے گوڈوں کے نیچے آ گیا ہے، اب وہ ہمیں یعنی اب اگر آپ خوش ہیں کہ 42.5 شیراں 540 مارے نے، تو وہ بھی ایک زمانے میں نغمے گونجتے تھے. نہیں دیکھیں، اب تو یہ حقیقت ہے، اب تو ہم نے 7 سے 10 مئی کے میں دوران تو اپنی بات کر رہی ہے نا. ظاہر ہے آپ کے جذبات ایک طرف ہیں، آپ تو نہ آپ ابھی گھوڑے پر بیٹھ کے ابھی حملہ کرنے چلے جانا، نہ کچھ کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے سر مجھے موقع ملے گا اگر انشاءاللہ. مجھے یہ اگر میری فوج کہے گی کہ ہمیں والنٹیئر کی ضرورت ہے تو میں تو وردی پہن کے تو ہو جائے گا، پہنچ جاؤں گا. اوکے، اچھی بات ہے. اچھا چلو اس موضوع کو تھوڑا سا اور بھی چلتے ہیں نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ اس طرح تو بھی کافی لوگ آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ ایک اس چیز کو گلیمرائز کرنے کے لیے، اور اس طرح لگے گا کہ شاید آخری رات میں ہم جی رہے ہیں اور چلیں. اس طرح نہیں ہوتا سر. نہ تو وہ گوڈے کے نیچے آپ کے ابھی آیا ہے، تو نہ امریکہ بھی گوڈے کے نیچے ہے. بڑا سفر طے کرنا، ہوش سے ناخن لینے چاہیے، وہ جاگتے رہنا چاہیے. کیا خدشات کو ڈسکس کرنا کوئی بری بات ہے؟ نہیں تو بالکل آپ کیا صرف یہی ہے کہ ہر وقت ہم یہ کہیں گے جس طرح ہم نے یہ جنگ جیت لیا تو کیا صندور آپ کا بند ہو گیا؟ انڈیا نے تو کہا نہیں بند ہوا. 2 دن پہلے صدر مودی نے کہا ہے، اپنی بے شک قوم کو کہا ہے، اور ان کی 5000 سال تاریخ ہے ہندو کی. تو درست بات تو یہی ہے کہ کبھی ہم وہاں حکمران کرتے رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں کیا دشمن کو اتنا کمزور سمجھ لینا چاہیے کہ سارے لوگ پٹاخے چلانے شروع کر دیں؟ بٹ صاحب نے کہا جی وہ ہمیں بڑی سہولت ملے گی کہ جو ہم اکٹھی مشقیں کیا کریں گے. آپ کو پتہ ہے پاکستانی فوج تو ساری دنیا کے ساتھ مشقیں کرتی ہے. اب کراچی سمندر میں کبھی جرمن آیا ہوتا ہے، کبھی جاپان آیا ہوتا ہے، کبھی چین آیا ہوتا ہے، کبھی روس آیا ہوتا ہے. یہ تو ہمارا کولیشن ہوتی ہے. اور دوسرا رہ گئی اسلحے کی بات کہ ہم وہاں چھوڑ دیں گے یہ 10-15 چیزیں. پورا ڈیٹا ہے، گوگل نکالیں ہر ملک کا اصل، آپ کو کمپیریزن پتہ چل جائے گا، آپ کے جہاز کتنے ہیں، میزائل کتنے ہیں، رینج کتنی ہے. یہ لیکن اپنے اقبال شاہ صاحب، یہ اتنا اگر گوگل ایکٹیو ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ پاکستان نے جب ٹھوکا ہے انڈیا کے وہ یہ نہیں کرتے، گوگل یہ نہیں کہتی. گوگل ٹھوک صرف دیا یہ نا، ہم نے پتہ ہی نہیں ان کو چلا ٹھکوا. نہیں وہ تو جنگ کے دوران ہوئی نا بات. تسی پاشا صاحب کھلو تو جو ذرا گل ہے. گوگل یہ نہیں بتاتی کہ ہوگا کیا. گوگل یہ بتاتی کہ اس ملک کے پاس اتنے جہاز ہیں، اتنی فوج ہے، وہ یہ بتاتی ہے. انہوں نے بتایا کہ انڈیا کا بیلنس آف پاور ہمارا کتنا ہے، ایئر کرافٹ کتنے ہیں، ہمارے کتنے ہیں، ایسے ہی نا بڑھ صاحب. گوگل یہ نہیں بتاتی کہ ہوگا کیا، کیونکہ چلنے کے بعد ہی پتہ چلے گا نا. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ابھی یہ معاہدہ کے خد و خال تو آنے دیں. پھر یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ممالک ہیں، کیا اس وقت جو ہمارا رومانس تو ہے مکے اور مدینے سے، جو معاہدہ کیا ہے وہ ان کے حکمرانوں نے، ہمارے حکمرانوں نے کیا ہے. یہ دونوں معاہدہ جو بھی کر رہے ہیں ہمیں اس پر نظر نہیں رکھنی. 100% رکھنی چاہیے نا، تاکہ صرف آپ لڑنے کے لیے نہ جائیں، آپ پتہ کریں کہ میں لڑنے کس لیے جا رہا ہوں. کس لیے جا رہا ہوں. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے.